نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 129 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص کرو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو اگر عدل نہیں کر سکتے تو کم از کم تمہاری طرف سے پھر زیادتی نہ ہو، بس مت جھک جاؤ ایک ہی طرف، اس طرح سے کہ مکمل جھک جانا اور دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ معلق، لٹکا ہوا، مراد یہ کہ بیوی تو ہے نام کی لیکن اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہ بالکل اسی طرح ہی جیسے اس کا کوئی شوہر نہیں لیکن اسے چھوڑا بھی نہیں جا رہا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، دیکھیں پھر آ گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلی ریکارڈنگ سنی ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے نا آیت نمبر 128 سے 130 یہ ایک ہی کانٹیکس میں چل رہی ہیں۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس میں دیکھیے جی، اب اس میں کیا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ تھا کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہو کہ وہ کسی وجہ سے کوئی جسمانی پرابلم ہے، کوئی صحت کا ایشو ہے، ایج کا ایشو ہے، کسی بھی وجہ سے شوہر کے جائز حقوق نہیں دے پا رہی اور اب اسے لگتا ہے کہ جو شوہر ہیں وہ بے رخی نہ کرے یا کوئی زیادتی اس کی طرف سے نہ ہو، ان کی بہت سی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے، میں مختصر میں بالکل مین آپ سے شیئر کر رہی ہوں بیسک۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے اس کے ساتھ ہی رہنا، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، تو اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے۔ ان حقوق میں جو اس کو نان و نفقہ مل رہا ہے اس میں کمی کر سکتی ہے، اور بھی کچھ سہولتوں میں۔ تو کیونکہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے حقوق دے رہے ہوتے ہیں تو تبھی ہم اپنے حق لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بیوی کی طرف سے کمی ہو رہی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے، جب وہ دے کم رہی ہے حقوق، تو پھر شوہر سے بھی کم ڈیمانڈ کرے۔ تو بہت اچھے طریقے سے صلح پہ ابھارا گیا، احساس دلا کر، بہت حکمت کے ساتھ۔ اب اس میں کیا ہے کہ جی یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان، اب یہ ہے کہ ایک شخص کی دو یا اس سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر لحاظ سے پوری طرح یہ برابری برتنا یہ انسانی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ عورتوں میں اپنی طبیعتوں، اخلاق، عادات، حسن صورت اور عمر وغیرہ میں ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرد کا رجحان، میلان ایک کی طرف زیادہ دوسری کی طرف کم ہو تو یہ ایک فطری امر ہے جس پر وہ چاہے بھی تو قابو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا قرآن مجید نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کی طرف اس طرح جھک جانا کہ دوسری بالکل لٹکتی ہوئی چھوڑ دی جائے کہ جیسے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، نہ وہ غیر شادی شدہ ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے، تو یہ حرام ہے۔ ظاہری حقوق میں عورتوں سے برابر سلوک کیا جائے، دل کے میلان پہ گرفت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کھانا پینا، کپڑا، سونا، بیٹھنا وغیرہ، لہٰذا تو مجھے اس چیز پہ ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان اور محبت۔ ابو داؤد 2134، جامع ترمذی
1140. باقی اس میں سے اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انصاف نہیں ہو سکتا، عدل نہیں ہو سکتا، عدل و انصاف میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ میں پہلے کئی بار ذکر کر چکی ہوں. تو اس ایک سے زیادہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اس آیت کریمہ کا. اب اس کی کچھ تفصیلات ہیں جن کی طرف میں ابھی نہیں جا رہی. اب کسی وجہ سے ظاہر ہے جو پہلی بیوی ہے، فرض کریں بعض دفعہ اولاد نہیں ہو پا رہی، یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خدمت نہیں کر پا رہی، شوہر کا خیال نہیں رکھ پا رہی، یا بیمار ہے، مسلسل بیمار ہے، بہت طویل عرصے سے بیماری چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوسری شادی بالکل وہ کر سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. تو اب لیکن یہ نہیں کرنا کہ وہ پہلی والی کو اس طرح سے چھوڑ دے معلق لٹکی ہوئی، یہ چیز بہت سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ منع کیا گیا اس چیز سے. تو اب باقی میں پھر بتا دوں کہ اگر کسی کی طرف طبیعت میں اعلان ہے، مثلا ایک بیوی ینگ ہے، دوسری ایجڈ ہے، ایک زیادہ خوبصورت ہے، دوسری کم اس لحاظ سے، ایک پہلے ان میرڈ تھی، ایک نہیں تھی پہلے، میں بھی کہ وہ طلاق کے بعد یہ اس کا دوسرا نکاح ہو، یا پہلے شوہر کی وفات کے بعد یہ دوسرا نکاح ہو. ایک خوش مزاج ہے، دوسری تھوڑی سنجیدہ بلکہ تلخ مزاج ہے، ایک بہت ذہین فتین ہے، دوسری تھوڑا ڈل ہے. تو یہ ایسی صفات ہے جن میں اگرچہ عورت کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ شوہر کے لیے میلان ہونا یا نہ ہونا اس کا باعث ضرور بن جاتی ہیں، اور یہ فطری امر ہے. اس قسم کے میلان ہونا یا نہ ہونا اس پر انسان کا چونکہ اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے امور پر اللہ کی طرف سے گرفت اور مواخذہ نہیں ہے. مواخذہ ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو، مثلا نان و نفقہ، دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ. اب جو باتیں انسان کے بس میں ہی نہیں ہیں ان کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے کمپلیٹ عدل نہیں کر سکو گے. بیویوں کے درمیان عدل کی حقیقت یعنی جن باتوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان کا ضرور لحاظ رکھا کرو. اس سے خود بخود ہی یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا کہ نہ تو تم ایک ہی بیوی کی طرح پوری طرح جھکو گے، نہ کسی دوسری سے بالکل بے تعلق رہ سکو گے. کچھ احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا. ٹھیک ہے، بعض جگہ یہ الفاظ ہے اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، باقی اس کی تفصیلات ہیں. تو اجازت بھی دی ہے، لیکن اس اجازت کے بعد اگر کسی پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس کی سزا بھی یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہی ہے ہمیں. اور ابھی تو یہ صرف انٹری ہوگی اس شخص کی جس نے 2 بیویاں اس کی تھیں اور اس میں ایک کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اسے بالکل توجہ نہیں دی، ایک ہی طرف میلان رہا اس کا، دوسری کو کوئی حقوق اس کے پورے نہیں کیے، ضروریات کا خیال نہیں رکھا. تو یہ بھی چیز یاد رکھا کریں. تو باقی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے. ہاں، جب آخری دنوں میں آپ کے لیے حرکت کرنا یعنی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو تب سب خواتین نے، باقی جو امہات المومنین، انہوں نے مل کے یہ اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت سے کہ حضرت عائشہ کے گھر شفٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہیں پر آپ کی تیمارداری کی جائے. تو تمام بیویوں نے آپ کو اس چیز کی بالکل خوشی سے اجازت دے دی تھی. یہ بھی صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ تھی آج کی آیت کریمہ. اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 128 میں کیا تھا اور 129 میں کیا ہے اور آگے 130 میں کیا آنے والا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز یا بے رخی کا خطرہ ہو، خدشہ ہو تو اس کی اب 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اس کے نکاح میں رہوں گی تو میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں. یہ آیت نمبر 128 میں تھا. اب 29 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا سنیریو ہے، ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. اور پھر اگلی آیت میں یہ ہم دیکھیں گے کہ اگر بالکل بھی نہیں ان کا کسی طرح سے نبھا ہو رہا، عورت نے بھی ہر کوشش کر کے دیکھ لی، اپنے حقوق میں کمی کر کے دیکھ لی، اور پھر بھی شوہر کی طرف سے یہ سلسلہ جو ہے نشوز کا، بے رخی کا، وہ جاری ہے، یا ایک سے زیادہ بیویاں، اس صورت میں بھی ایک عورت کو اس کے ساتھ
انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا گنجائش رکھی، وہ اگلی ریکارڈنگ میں دیکھیں گے۔ آئیے ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، بس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس میں ایک ترجمہ ایک دو اور بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ایک اور ترجمہ، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، بس ایک کی طرف پورے میلان کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی اور زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آیات آپ سمجھ پا رہی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔